اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے دن کے حوالے سے جو اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص پی ٹی آئی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ برا رہا۔ بہت ساری جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کے دن کے حوالے سے سب سے جو بڑی اپڈیٹ ہے اور ایک بیڈ نیوز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اور ان کے بیٹے حماد اظہر صاحب، اسد کیسر صاحب، تقریباً جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی مین کیبنٹ ہے ان کے کاغذات نامزدگی کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے لیا گیا ہے، اور جتنے بھی مین پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کے کاغذات نامزدگی الیکشن کے لیے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس کے بعد اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جناب نواز شریف صاحب کے کاغذات کو جو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے کاغذات کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف حکومت اور نہ صرف الیکشن کمیشن کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس وقت، وہ واضح طور پہ یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ پوزیشن نہیں دی جا رہی جو کہ دوسری پارٹیوں کو دی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کچھ ریمارکس بھی آئے تھے پچھلے دنوں میں، جس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ ان کو متعلقہ اپنے حلقے میں کمپین بھی کی جانی چاہیے ان کی، اور ان کو مکمل طور پہ آزادانہ طور پہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو اس وقت کنٹینیوسلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طرح پہلے بلے کے نشان کے خلاف جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا تحریک انصاف کو، جس کے بعد تحریک انصاف نے جو ہے وہ ہائی کورٹ پشاور سے یہ فیصلہ اپنے حق میں جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کرا لیا، لیکن اس کے بعد اب الیکشن کمیشن پھر جو ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جانے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف جو تجزیے بھی آ رہے ہیں اور مختلف طرف سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ آزادی کا جو حق جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میسج بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اور جو باقی حلقے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب کا شمار ہوتا ہے، پیپل پارٹی کا شمار ہوتا ہے، ان کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا اس وقت۔ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف و واحد جماعت ہے جس کو ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور جس کے امیدواروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور باقی یقیناً اب جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان میں یہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایک اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو عمران ریاض صاحب نے کل ایک اپنی ایک تجزیہ پیش کیا اپنا صحافی برادری کے سامنے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے صحافی برادری تھی ان کے سامنے انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے، میرے ساتھ بہت بڑی ایک میرے پاس نیوز ہے، اتھینٹک نیوز ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ خبر نہیں ہے کہ جو میں رات کو سویا تو میرے خواب میں آ گئی اور آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان کے سورسز ہوتے ہیں، ہر انسان کا کسی نہ کسی ادارے میں اس کی وابستگی ہوتی ہے، اس کے پاس جو خبر لانے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ ایک ریلیشن ہوتا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسی کے ساتھ یا اس ادارے کے ساتھ جہاں سے وہ خبر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے میں سورسز کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی آنے والے دنوں میں پیش ہو سکتی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بالکل سکون سے، بالکل تحمل سے اور بالکل ایزیلی اس الیکشن کو جو ہے وہ جیت جاؤں گا اور میری پارٹی بھی جیت جائے گی، اور
میں ایک بار پھر چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو یہ ان کی ایک خوش فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونے جا رہا۔ جو میرے پاس خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ویسی پوزیشن آزادانہ نہیں دی جائے گی جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کی ہاں اور نہ کے فیصلے کرتے ہیں، یقیناً عمران ریاض صاحب کا یہ بات کرنا ان کی ہی طرف اشارہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ مکمل سپورٹ یا مکمل آزادانہ جو ہے وہ ماحول نہیں دیا جائے گا جس کی وہ امید کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے بات کرنا چاہوں تو وہ یہ بھی ہے کہ 10 جنوری تک یہ ایک پلان ہے تحریک انصاف کا، جو آج کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں انہوں نے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا ہے، اس کے حوالہ سے یہ تحریک انصاف کا پلان ہے کہ جس طرح 10 جنوری تک جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے وہ تمام درخواستوں کو سماعت کرنا ہے، جو بھی ان کے پاس سامنے آئیں گی اعتراضات کے ساتھ، یا الیکشن کمیشن نے جو ان کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں ان کی درخواست کے اوپر یا کاغذات نامزدگی کے اوپر جو بھی اعتراضات لگائے ہیں، ان اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امیدوار جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اور 10 جنوری تک اس کا جو فیصلہ ہے وہ واضح طور پہ کیا جائے گا۔ آیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف وہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے، آیا کہ وہ ان کو اس بات کے اوپر مطمئن کر پائیں گی عدالتیں، یا وہ عدالتوں کو مطمئن کر پائیں گے کہ ہم نے جو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات لگائے ہیں وہ بالکل بھی لیگل نہیں ہے، یا وہ اعتراضات نہیں بنتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین پلان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ تحریک انصاف کا پلان یہ ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے جاتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کے نشان کے حوالہ سے جو بات کی جا رہی ہے، اگر بلے کا نشان بھی چھین لیا جاتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جنہوں نے بہت سارا ایک سمجھتا ہوں کہ پورا حلقہ احباب جو ہے وہ پورے پاکستان میں ان کی طرف سے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی آزادانہ طور پہ جمع کروائے گئے ہیں، تو ان کے حوالہ سے بھی ایک بہت بڑی پیش رفت کی جا رہی ہے کہ اگر ایسی پوزیشن آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اگر ان کو ایک سائڈ پہ لگایا جاتا ہے تو آزادانہ طور پہ جو امیدوار ہیں ان کے، جنہوں نے ابھی تک اس بات کو شو نہیں کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا، عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان ان کے حق میں دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح وہ تمام ہتھ کنڈے جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلے آنے والے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے جو ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی ہے پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت میں آزادانہ طور پہ اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کر کے واضح طور پہ اکثریت سے یہ الیکشن ون کر سکتی ہے، جو کہ ایک پریشانی کا باعث ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، اور بہت سارے وہ لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں نہ جیتے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔